حضور جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکے سے تشریف لے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی. مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی پیغمبروں نے ان کی راز نگرانی میں. اور کام کرنے والے کون تھے؟ جن. دیوار اٹھانا، اینٹ لگانا، کون تھے؟ جنوں کے ذریعے سے پیغمبروں نے کام لیا. مسجد اقصیٰ کی بنیاد پڑی، دیواریں اٹھی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آج آباد ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد و شہر کی تعمیر کی تجدید کی. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں جنوں پہ حکومت تھی، پرندوں پہ تھی، سب پہ حکومت تھی ان کی. پرندوں سے بات چیت بھی کرتے تھے، پرندوں سے سلیمان علیہ السلام. اور یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہودی کیا کہتے ہیں؟ بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی. اور مسلم تاریخ جب بنی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے. 2 ہجری کے مطابق 624 تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. 2 ہجری 624 تک مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ مکے کو قبلہ قرار دیا گیا. اور اس طرح سے 639 عہد فاروقی میں مسلمانوں کا قبضہ پھر ہو گیا. پھر فلسطین پہ جو کیا ہے عہد فاروقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں. پھر قرآن مجید میں سورہ اسراء میں معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی آیا. ابھی میں نے کہا کہ قرآن کی ایک صورت میں بھی کیا سورہ اسراء میں معراج کا واقعہ کا ذکر ہے، تو اس میں مسجد کیا ہے الاقصیٰ، اقصیٰ کا ذکر بھی آیا ہے. مسجد الحرام، مدینے کی مسجد، مسجد اقصیٰ. سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ تعمیر کروائی انہوں نے. یہ پھر اس کے بعد دریائے نیل، دریائے فرات، پھر اس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے اس کو پروان چڑھایا. مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے بھی یہ ان مساجد کی تعمیر ہوئی ہے. تو کتنا بڑا رتبہ ہے اس جگہ کا جناب پورے مسلمانوں کے لیے. پیغمبروں نے تعمیر کی ہے، پیغمبروں نے دیوار اٹھائی ہے، پیغمبروں نے مسجدیں بنائی ہیں. اور یعقوب علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے یہاں آنکھ کھولی، یہاں پیدا ہوئے. کون؟ یعقوب علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی مقام ہے. یہاں پر یہود زبردستی قابض ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حالانکہ جگہ ملی تو اطاعت گزار بن کے رہنا، شکریہ ادا کرنا. جگہ ملی، آپ کو سہارا ملا، آپ کو رہنے کے لیے کچھ مقام دیا گیا، کچھ جگہ دی گئی، تو آپ شکریہ ادا کرنا. شکریہ ادا نہیں کر کے وہ بولتے نا چور پہ چوری سینہ زوری. ان کی زمین چوری کر لیا کہ ان کو جو کیا ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں. واہ رے واہ، نیکی کا صلہ کیسا مل رہا ہے. دیکھیے آپ آدھا فلسطین لے لیے، پھر اور غازہ یہ تمام کو تباہ کر دیے. تو یہ ہے، دیکھیے اب یہ کیسی سیاست ہے، یہ کیسی طاقت ہے. آپ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے آپ. اور پھر اور بشارت ہے میرے بھائی، حضرت مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے تو کہاں اتریں گے؟ فلسطین. یاد رکھو بھائی، تھوڑا نالج کی باتیں بھی بتا رہا ہوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے یہاں نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیا اللہ میاں وہیں سے، فلسطین سے. میرے بھائی اتنی بڑی متبرک مقدس جگہ ہے میرے بھائی. ایسے بڑے بڑے اسلامی واقعات سے مربوط مزین یہ ہمارا فلسطین ہے. لیکن آج ہماری غیرت کیا کر رہی ہے کہ کیسا جیسے کیا ہے، غازہ کے بچے کیا حالت میں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں مل رہا ہے، امداد بند کر دی گئی ہے، وہاں پانی بھی نہیں مل رہا ہے. میرے بھائی کیسی حالت ہے، کیسے دور سے مسلمان گزر رہا ہے، کیسی حالت ہے. آپ دیکھیے، آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا. اور قرآن پاک کی یہ آیت، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَذَا بَلَدُ الْأَمِینَ. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلد کہتے ہیں شہر کو، سٹی،
بلدیہ ہے نا, بلدیہ بولتے آپ لوگ, بلدیہ بولتے شہر, حیدرآباد بلدیہ, بلدیہ کہتے تھے زمانے میں. بلد شام کو 3 انجیر سے, بلاد فلسطین کو زیتون سے, یہ پھل کے نام ہے اس میں. والتین والزیتون, والتین والزیتون سب پھلوں کے نام ہے. اور سینین, مصر کے پہاڑ کو کوہ طور کو کہتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے میرے بھائی, سورہ 3 میں ذکر ہے. حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہیں یہ. یہودیوں نے 14 مئی 48 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا. 14 مئی تو اسرائیل نے عرب ممالک کے یہاں جنگیں چھڑ گئی. اب جنگیں ہوتے رہی عرب اسرائیل. آپ 72 75 میں آپ اخبارات میں دیکھیے, آپ پوری رپورٹنگ ہے جنگوں کی ہو. یہ جنگیں 1967 تک چلی. فلسطین کی تقسیم ہوئی, اسرائیل کا قیام ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا جغرافیائی تاریخی پس منظر بدل گیا, اور فلسطین جو سے کیا ہے تقسیم ہو کے ایک اسرائیل وہاں ملک بن گیا, ایک کنٹری ہے وہاں. کئی لوگ بھی اس کو جو کیا ہے تسلیم کر لیے ہیں. اب تسلیم کرنے والے میں بڑے لوگ ہیں, بڑے کیا ہیں آپ کے ممالک ہیں, انہوں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہاں یہ الگ کیا ہے سپریٹ یہ مملکت ہے. اور پھر اس کے بعد اب بھائی تاریخ میں کئی معاہدے ہوئے ہیں, اور جنگ بند ہونے کے لیے مذاکرات ہونا ضروری ہے. بھائی کوئی فریقین آنا, بات چیت کرنا نا, بغیر بات چیت کریں گے بوما گرتے رہیں گے. اب مذاکرات, اب 10 دن کا ٹائم لیے مذاکرات ہونا, اور مذاکرات کامیاب ہونا. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صلح حدیبیہ مذاکرات, میثاق مدینہ مذاکرات, تحریری دستاویز اس دور میں دیکھیے آپ. اب بھی چل رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں. خود یہ پاکستان ہندوستان کی جنگ میں وہ کہتے ہیں نا ٹرمپ, میں نے کیا ہے, میں نے خون خرابے کو روکا ہے, پھر مجھے نوبل انعام چاہیے. سب باتیں بگاڑتے ہیں, انہیں کام اپنا برابر کرتے رہتے ہیں, خون بہاتے ہیں انسانیت کا. تو اس طرح سے بھائی کئی معاہدے ہوئے ہیں تاریخ میں. یہ معاہدے میں فلسطین یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, تاریخ سے ہی چلتے آ رہا ہے تنازع. چھوٹی چھوٹی جو حملے ہوتے رہے ہیں, جنگیں ہوتی رہی ہیں. فلسطین سے تعلق سے بہت جنگیں ہوئی ہیں. میں تو بچپن سے پڑھتا ہوں, اخبارات میں ہیڈنگ بنتی تھی اسرائیل فلسطین. بڑے بڑے لیڈر, اس دور کے لیڈروں بھی یاد آتے ہیں مجھے, کیا کہ موشے دیان, اس طرح کے نام آتے تھے اخباروں میں, ہیڈنگ بنتی تھی, دیکھتا تھا میں ایسا. تو UNO فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلانات. برطانیہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ نے فلسطین کو تسلیم کیا. UNO 192 میں سے 147 ارکان نے ریاست تسلیم کیے تھے فلسطین کو. سلامتی کونسل, سیکورٹی کونسل نے بھی امن قائم کرنے کا ارادہ کیا. اسرائیل جارحیت کی وجہ سے غزہ میں قتل عام, بھوک, 60,000 کی موت, خوراک کی عدم فراہمی. اب یہ کنڈیشن ہے, کئی لوگ شہید ہو گئے, عالمی ضمیر مردہ ہو گیا, کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, اور 5,50,000 قتل ہو گئے ہیں, 1 کروڑ بے گھر ہو گئے ہیں. کہاں؟ غزہ میں. یورپی یونین, فرانس, برطانیہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلانات کر چکے ہیں. ناروے کا آسلو معاہدہ, ناروے کا کیپٹل آسلو, یلو آسلو صدر مقام ہے, وہاں بھی جو کیا ہے ایک معاہدہ طے پایا 1987 میں, یہی فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں. پھر غزہ, اردن پر عمل آوری کا, یہ تمام معاہدے ہوتے رہے. معاہدے ہوتے ہیں, توڑتے بھی ہیں, ٹوٹ جاتے بھی ہیں. معاہدے یاد رکھیے آپ. اب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, میں پتہ نہیں کیا بھروسہ ان پہ, کب کیا کرنے والے نہیں معلوم. اس لیے پکا, دائمی اور بڑے باثر اقتدار والے لوگوں کو سامنے رکھ کر, سپر پاور کو رکھ کر سگنیچر کے ساتھ معاہدے ہونا چاہیے, مذاکرات ہونا چاہیے. ورنہ آج معاہدہ کرے, پھر کل اگر کچھ کر دیے تو کیسا؟ ہم تو بالکل نہتے معصوم ہیں. اور
دوسری اہم بات یہ کہ برطانیہ وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کی بنیاد رکھی. اس بڑی کھوج تحقیق کے بعد یہ میں مواد لایا ہوں میرے بھائی. برطانیہ انگلینڈ اس نے بھی جو کیا کیا, اسرائیل کے جگہ فراہم کی, اسرائیل کی بنیادی اساس کو قائم کرنے کے لیے وہ بھی آگے تھا. برطانیہ انگلینڈ 1917 میں اسی کے جنرل ایلن بی نے عثمانی ترکوں کو شکست دے کر یروشلم فتح کیا. ایسے لڑائیں ہوتے رہی, جنگیں ہوتے رہی ایسا, اور 1100 سال تک مسلم حکمرانی یہاں رہی. فلسطین قانون انقلاب کے تحت برطانیہ کے تسلط میں رہا, اور پھر اعلان کے بعد دنیا سے یہودی وہاں جا کر آباد ہونا شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ سے وہاں ایک اسرائیل ایک یہودیوں کا ملک بن گیا, اور اسرائیل کا قیام ہوا. اور پھر اس کے بعد اور مزید جنگیں اب ہوتے رہیں. یو بیت المقدس یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا ہے, اور اب کنٹرول وہاں اسرائیل کا ہے. تو بھائی میرے, دراصل یہ جو چیزیں ہیں, کیونکہ میں بھی مطالعہ کیا ہوں مغربی ممالک کا بھی, مشرقی ممالک کا بھی مطالعہ کیا ہوں میں, لیکن ان کے پاس امن کے لیے کوئی دیرپا پالیسی نہیں ہے مغرب کے پاس. میں نے دیکھا ہے, میں کئی مرتبہ امن کے لیے امن کی دعا ہی دیتے ہیں, اور معاہدے کرتے ہیں, ٹریٹی ہوتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, لیکن پھر جو سے کیا ہے اپنے معاہدے سے مکر جاتے ہیں. یورپین کنٹریز ہو, چاہے انگلینڈ ہو, چاہے امریکہ ہو, میرے بھائی ان پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. اب بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, صرف مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد حملے بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا 8 دن 10 دن پہلے, اسرائیل تو جو کیا ہے بالکل لبنان پہ حملہ کر رہا ہے, غازہ پہ پھر حملہ کر رہا ہے. ارے ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں بھائی. ارے جنگ کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں ناصر, ٹٹو, انور سادات, عیدی امین, ارے جنگ کا ایک معیار تھا. اب جنگ کا معیار ہی نہیں ہے. اٹھائے میزائل ڈال دیے, 180 بچیاں مر گئے, شہید ہو گئے بچیاں, گرلز اسکول ایران میں. ارے کیا میرے بھائی, کیا ہے یہ؟ بربریت ہے, یہ حیوانیت ہے, یہ درندگی ہے میرے بھائی. یہ جنگ نہیں ہے. یہ جنگ لڑنے کے اصول ہوتے ہیں. یو کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے سیٹ اپ ہیں. اس کے کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں بھی سیٹ اپ تھا. امام حسین کا لشکر تھا, یزید کا لشکر تھا. ارے ایک جنگ کے پینترے ہوتے ہیں, جنگ کا ایک معیار ہوتا ہے. ارے یہ جنگ, یہ کیا جنگ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اسرائیل سے بات کر لیا امریکہ سے, امریکہ ہاں کہہ دیا, بس حملے شروع کر دیا. اسرائیل صرف امریکہ کے بل بوتے پر, امریکہ کی ہمت دلانے پر یہ بڑا. اب وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ اب پریشان ہے ذہنی اعتبار سے کہ کسی نہ کسی طرح سے امن قائم ہو جائے. کیوں؟ اس کے بہت سے محرکات ہیں, اس کے بہت سے اسباب ہیں. اس لیے وہ آگے بڑھ کے چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ بند ہوئی تو اچھا ہے. لیکن میرے بھائی, اللہ کبھی بھی جو حق پر ہیں, جو سچائی پر ہیں, اللہ ان کی مدد کرتا ہے میرے بھائی, اور باطل کی کبھی مدد نہیں کرتا, ظالم کی کبھی مدد نہیں کرتا. اللہ آپ تاریخ گواہ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. تو اس طرح سے یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. حالانکہ میں سرسری آپ کو بتا دیا ہوں, ورنہ تفصیلی اور مختلف قبائل کے, ان کے سلطنتوں کے, حکومتوں کے جو دور ہے وہ بھی میں لکھ کر لایا تھا میں. تو بہرحال ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ جو سو کیا ہے غیب سے فلسطین کی مدد فرما دے اور ایران کی مدد فرما دے. اللہ سے دعا کریں میرے بھائی, کیونکہ یہ لوگ کو ناحق ستایا جا رہا ہے. یہ لوگوں کو زبردستی جو کیا ہے ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے, غازہ پہ اور جو کیا ہے فلسطین پر. تو لہٰذا اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے جس طرح سے اللہ نے غیبی مدد فرمائی ہے جنگ بدر میں, یا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ابابیل کی مدد سے جو کیا ابراہ کا جو لشکر تہز نہز ہوگا تھا, بتاتے ہیں کہ یہ کنکر ایسا آتا تھا, گرتا تھا, یہاں سے آدھے لاشیں نکل جاتے تھے ابراہ کے اور وہ آپ کے وہ ہاتھی والوں کے, اور ہاتھی بھی ایسا شک ہو گیا تھا جب ابابیل کنکریں لائے. تو اللہ کی مار ایسی پڑتی ہے میرے بھائی. تو اس طرح سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ بہرحال اللہ جو کیا ہے غازہ کے بچوں کو ہمت دے,
اور ایران کو جو ہے کامیابی عطا کرے اور اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اور پھر جو لوگ خامخواہ ہم کو جنگ کی زد میں لائے ہیں, ہم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے, ہم امن کے لیے تیار تھے ہم, لیکن انہوں نے امن کو جو کیا ہے بالائے طاق رکھ کے انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے. غلطی ان کی ہے, مجرم وہ لوگ ہیں. تو لہٰذا اللہ انصاف کرے اور ان کو نیست و نابود کر دے. ایران کو جو کیا ہے ہمت حوصلہ دے, اور یقیناً ایران کے لیے, ایران کی عوام کے لیے, وہاں کے اقتدار کے لیے ہم دعا گو ہوں کہ انہوں نے سپر پاور سے ٹکر لی ہے, سپر پاور کو جو کیا ہے زیر نگو کر دیا ہے, انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے اور جیت حاصل کی ہے. اللہ اور جو ہے جیت عطا فرمائے. اور اس طرح سے میں تمام جو مسلمان ہیں جن پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے, جو مصیبت میں گرفتار ہے, اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو صحت مند رکھ اور ان کو طاقت عطا فرما. اور اس طرح سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمانوں کو نصرت عطا فرما اور ان کو ایران میں ان کو جو کیا ہے فتح عطا فرما اور ایران کا بول بالا کر دے اللہ دنیا میں. انہی چند کلمات کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ